بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بصرہ میں ایک عابد و زاہد شیخ اسماعیل رہا کرتا تھا جو نہایت غریب انسان تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ چوتھی بیٹی کی پیدائش کے دنوں میں اس کی غربت کا یہ حال تھا کہ اس کے گھر میں چراغ تک نہیں تھا، اور جب پیدائش کو 1-2 دن باقی تھے تو اس کی بیوی کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ بیوی نے آپ کو کہا کہ اپنے پڑوسی سے کچھ ادھار لے لو، کم از کم رات کے اندھیرے سے بچنے کے لیے ایک چراغ ہی خرید لیں۔ شیخ اسماعیل نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، لیکن بیوی کے بار بار اصرار پر وہ مجبور ہو کر ایک پڑوسی کے گھر کی طرف گئے اور دروازے پر دستک دی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ 5-6 مرتبہ اسی طرح کیا، لیکن پڑوسی خواب خرگوش کے مزے لوٹنے میں لگا تھا۔ یوں آپ واپس گھر آ گئے۔ بیوی نے جو آپ کو خالی ہاتھ دیکھا تو پریشان لہجے میں کہا کہ کیا پڑوسی نے کوئی مدد نہیں کی؟ اس عورت پر جو تکلیف گزر رہی تھی، اس تکلیف کا اندازہ مرد حضرات نہیں کر سکتے۔ اس تکلیف کا اندازہ صرف صنف نازک کو ہی ہے۔ شیخ اسماعیل نے کہا کہ مدد تو دور کی بات ہے، اس نے دروازہ تک نہیں کھولا۔ شیخ اسماعیل بہت افسردہ اپنے بستر پر لیٹ گئے اور کروٹیں بدلنے لگے کہ شیخ اسماعیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، جو شیخ اسماعیل کو فرما رہے تھے کہ اے شیخ اسماعیل، اپنی بے سر و سامانی کی فکر نہ کر، تیری پیدا ہونے والی بچی بہت بڑی عالمہ عارفہ پیدا ہونے والی ہے۔ اس بچی کی دعا سے میری امت کے بہت سے افراد کی بخشش ہوگی۔ تو شیخ اسماعیل، تم پر لازم ہے حاکم بصرہ عیسیٰ زروان کے پاس جا اور اسے کہہ دے کہ مجھ پر ہر رات 100 بار اور جمعے میں 400 مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے، مگر گزشتہ جمعے کی رات اس نے میری بارگاہ میں درود شریف کا تحفہ نہیں بھیجا، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ کفارہ ادا کرنے کے طور پر میرے قاصد کو 400 دینار عطا کرے۔ شیخ اسماعیل کی جب آنکھ کھلی تو وہ بہت خوش تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ صبح ہوتے ہی آپ نے اپنا خواب ایک کاغذ پر لکھا اور حاکم بصرہ کے پاس پہنچ کر دربان کو وہ کاغذ پکڑا دیا۔ حاکم اس وقت دربار میں بیٹھا تھا۔ اس نے خط پڑھا تو دربان سے بے قرار ہو کر پوچھا کہ خط دینے والا بندہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ باہر دروازے پر کھڑا ہے۔ حاکم بصرہ دوڑ کر دروازے پر پہنچے اور شیخ اسماعیل کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہا کہ آپ کے طفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ذکر کیا ہے، میرا نام لیا ہے اور میری غلطی کی معافی کا سبب پیدا ہوا ہے۔ اللہ شیخ اسماعیل آپ کو عظیم اجر عطا کریں۔ یہ کہہ کر حاکم بصرہ نے شیخ اسماعیل کو 400 دینار ادا کیے، اور اس خوشی میں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام لیا اور گناہ کے کفارے سے آگاہ کیا، 10,000 دینار لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پیدا ہونے والی بچی کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا حضرت رابعہ بصری۔ اسی گھر میں 97 ہجری میں پیدا ہوئی۔ اپنے والدین کی چوتھی اولاد ہونے کے ناطے آپ کا نام رابعہ بصری رکھا گیا۔ اتنا شیئر کریں کہ ہمارے معاشرے میں بسنے والے تمام افراد اس بارے میں جان سکیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔